اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين عن مولانا حسين بن علي عليهما آلاف التحية والثناء إن الناس عبيد الدنيا والدين اللائق على ألسنتهم درود پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ماہ محرم الحرام کے ان ایام میں سید الشہداء کی عزاداری منعقد کرتے ہوئے قیام عاشور کے پس منظر کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں جو سوالات ابھرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ایجاد ہوتے ہیں، اور ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آغاز ہی میں فدا بھائی نے ذکر کیا کہ مرحوم راجہ محمود آباد ملت پاکستان پر ایک بہت بڑا حق رکھتے ہیں، اور ملت تشیع پاکستان کے ایک عظیم شخصیت اور ایک عظیم انسان گزرے ہیں جنہوں نے پاکستان میں بہت اپنا کردار ادا کیا۔ ملت اہل بیت، ملت تشیع اہل بیت کے عقیدت مندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی برسی کے ایام ہیں، اور یقیناً امام علی ابن موسیٰ الرضا کا فرمان ذیشان من لم یشکر المخلوق من المنعم لم یشکر اللہ عز وجل، کہ جو مخلوقات میں سے منعم کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ایسی شخصیات کا ذکر اور ان کے ایام کو منانا، ان کی یاد منانا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، یہ ہم سب مومنین کی اور بالخصوص پاکستانی عوام کی ایک وظائف میں سے اور ایک ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے، اور خدا ان کو جزائے خیر دے فدا بھائی نے کہ انہوں نے ہماری توجہ کو اس نقطے کی طرف متوجہ کروایا۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں کہ اس عظیم انسان کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ بیان ہو رہا تھا حضرت امام حسین عالی مقام نے قیام کیا، اور اس قیام کا مقصد اسلام کا پرچم بلند کرنا تھا، اسلامی تعلیمات کو امت تک پہنچانا تھا، امر بالمعروف بنیاد بیان کی گئی، اور کل جس طرح مجلس اعضاء میں بیان کیا کہ یہ وہ بنیادی نکات ہیں کہ جو ہر دور میں ہر انسان پر جو مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ کی سیرت و تعلیمات پر عمل پیرا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان نکات پر توجہ دے اور انہیں اپنی زندگی میں جاری کرے۔ دین کی تعلیمات کو سیکھنا اور ان تعلیمات کو آگے عمل کے بعد منتقل کرنا، یہ بطور عموم ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور بطور خاص ایک طالب علم کے وظائف میں یہ شامل ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے۔ جس برائی کو دیکھتا ہے کہ وہ معاشرے میں موجود ہے، اس برائی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرے اور اس کا راستہ روکے۔ جس اچھائی کو اور جس خیر کو معاشرے میں کم دیکھتا ہے،
کہ وہ مفقود ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے، آہستہ آہستہ بھلائی جا رہی ہے، اس معروف کا ذکر کرنا، اس کو زندہ کرنا، اس کو پھیلانا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے، اور بطور خاص علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے۔ اور حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ کی حیات طیبہ اگر رہبر شہید انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی کی وہ 250 سالہ کتاب مطالعہ کی جائے تو اس میں معلوم ہوتا ہے کہ ان ہستیوں نے ایک لحظہ کے لیے بھی اپنے وظائف سے غفلت نہیں کی، اور اپنے وظائف کو ادا کیا، امر بالمعروف کیا، نہی عن المنکر کیا، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی تعلیمات کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، شاگرد پروری کی، شاگردوں کی تربیت کی، شاگردوں کے ذریعے سے معارف دین کو آگے پہنچایا، جہاں جہاں موقع ملتا، چاہے وہ انفرادی گفتگو ہوتی، 2 افراد پر مشتمل گفتگو ہو، یا چند افراد پر مشتمل گفتگو ہو، اصحاب کو جمع کیا جائے یا اجتماعات میں شرکت کی جائے، ان تمام مواقع میں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ نے اپنے وظائف کو ادا کیا۔ بعض ذمہ داریاں ایسی تھیں جو مخفیانہ طور پر ادا کی جاتی تھیں، لیکن ادا کی جاتی تھی، لوگوں کو بیدار کیا جاتا تھا، لوگوں کو متوجہ کیا جاتا تھا۔ حج کے ایام میں وہاں لوگوں کو اجتماع کیا جاتا، لوگوں کو بلایا جاتا، وہاں امر بالمعروف کی اہمیت کو بیان کیا جاتا، امیر المومنین کی خلافت کو بیان کیا جاتا، اہل بیت کے فضائل کو بیان کیا جاتا، امت کی نجات کا راستہ امت کے سامنے بیان کیا جاتا۔ لہٰذا یہ جو امام حسین کا نورانی جملہ سرنامہ کلام قرار دیا کہ ان الناس عبید الدنیا، کہ بے شک لوگ جو ہیں وہ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، غلام ہیں، دنیا کے عبید ہیں، اور دین کا کیا کردار ہے؟ والدین لائق علی السنتہم، ان کی زبان کا لقلقہ بن چکا ہے، ان کی زبان پر ہے صرف دین، ان کے اعضاء و جوارح میں، ان کی زندگی میں، ان کے کردار میں اس دین کا کوئی کردار نہیں ہے۔ دین عملی طور پر انسانوں کی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے پیروکار ہیں، دنیا سے محبت کرتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری ہیں، اپنی نفس کی پیروی کرتے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تغودو میں مبتلا ہیں، دین کا نام لیتے ہیں لیکن دین کا نام اپنی دنیا کے حصول کے لیے لیتے ہیں۔ بس دین کا ذکر ہے، دیندار طبقے میں دین کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہے؟ دیندار طبقے میں دین کا ذکر ہوگا، لیکن یہ دیندار طبقہ دنیا تک پہنچنے کے لیے دین کا سہارا لے رہا ہے۔ جتنی بلند سیڑھی پر چڑھنا ہے، جتنے بلند مقام پر پہنچنا ہے، اتنا زیادہ تقدس کا اظہار کرنا ہے، خود کو پاکیزہ ظاہر کرنا ہے، خود کو علیکم السلام، خود کو اسلام کا وہ لبادہ اپنے وجود پر ظاہر کرنا ہے تاکہ ان کی دنیا آباد ہو جائے۔ اور بیان کیا یہ 2 طرز تفکر جو موجود تھے شام کے حکمرانوں کے درمیان، کہ ایک حاکم ایسا تھا جو دین کے لبادے کو پہن کر دین کے نام پر لوگوں کو اپنے گرد جمع کرتا تھا، چونکہ خلیفہ مسلمین ہے اور خلیفہ مسلمین سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ مسجد میں آئے، نماز پڑھائے، لہٰذا نماز جماعت منعقد کی جاتی تھی، اجتماعات کا انعقاد کرے، نماز جمعہ پڑھائے، وہ بھی کام کیا جاتا تھا، لوگوں کو دین سے متعلق تعلیمات دی جاتی تھیں۔ اور آپ یہ دیکھیں جتنے بھی افراد والی بنے ہیں کسی نہ کسی علاقے میں، حتیٰ وہ والی جو شرب خمر کرتا تھا وہ شرب خمر کے بعد خطبہ بھی دیتا تھا، نماز بھی پڑھاتا تھا، دین کی تبلیغ بھی کرتا تھا، دین کے احکام بھی بیان کرتا تھا۔ لہٰذا دین دنیا تک پہنچنے کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا۔ لیکن یہ افراد
جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی ہائی لیول کے اور بہت ہی اعلیٰ سٹیج پر موجود ہیں کہ بہت زیادہ ان میں فساد موجود ہے اور یہ بہت زیادہ بلند مقامات کے حصول کے لیے دین کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن اگر اس فارمولے کو دیکھا جائے کہ یہ لوگ دنیا کے غلام ہو چکے ہیں اور دین ان کی زبانوں کا ایک لقلقہ بن چکا ہے، جہاں دین ان کی دنیا تک پہنچنے کے لیے فائدہ مند ہے وہاں وہ دین کا سہارا لیتے ہیں، اور جہاں دین کے بغیر ان کی دنیا آباد ہو جاتی ہے وہاں وہ اپنی دنیا کو آباد کرتے ہیں، دین کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ تمام طرز رفتار آپ کو دکھائی دے گا اس شام کی حکومت کے اندر۔ لیکن چونکہ دین فرنٹ پہ ہے، دین سب سے آگے ہے، اور لوگوں کو دین کے نام پر اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے، حکومت کو مضبوط کیا جاتا ہے، لہٰذا ایسے شخص سے علناً مقابلہ کرنا اور علناً اس کی حکومت کو ہٹا دینا، سرنگوں کر دینا اور ایک نئی اسلامی خلافت کا جو بیج ہے وہاں پر بونا اور اس کی آبیاری کرنا، یہ بہت دشوار تھا اس زمانے میں۔ کیوں؟ دو وجوہات تھیں بنیادی طور پر۔ ایک وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو ایگریمنٹ ہے، جو صلح نامہ ہے، جو صلح ہو چکی ہے، جو ایک پیمان باندھا جا چکا ہے، اس پیمان کے مطابق اب یہ سلسلہ چلے گا اور یہ اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کریں گے، یہ شرائط میں سے ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں ضرورت پیش آتی، حضرت امام حسین عالی مقام خطوط کے ذریعے سے، خطبات کے ذریعے سے، پیغامات کے ذریعے سے، تقاریر کے ذریعے سے وہ اپنا پیغام پہنچاتے اور احتجاج ریکارڈ کرتے اور اسلام کے درمیان جو بگاڑ ایجاد ہو رہا ہے اس کی طرف متوجہ کروایا کرتے تھے۔ اور جہاں عمومی طور پر یہ چیزیں بیان نہیں کی جا سکتیں وہاں بطور خاص افراد کا اجتماع کیا جاتا، یا خاص افراد کو بلایا جاتا اور ان کے ذریعے سے یہ کوشش کی جاتی کہ وہ آگے اس پیغام کو منتقل کریں۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ کس مقصد کے تحت امام علیہ السلام نے قیام فرمایا؟ تو حضرت خود اپنے قیام کا مقصد بیان کر رہے ہیں۔ وہ جو محمد ابن حنفیہ تشریف لائے اور سوال کیا کہ بھیا آپ کیوں تشریف لے جا رہے ہیں، تو فرمایا انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، کہ میں سیر و تفریح کے لیے تو نہیں جا رہا ہوں، ایک تفریحی سفر تو نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس مدینے سے جو خارج ہو رہا ہوں کوئی شر برپا کرنے کے لیے ہے یا فساد کو برپا کرنے کے لیے ہے۔ ولا مفسدن ولا ظالما، نہ تو فساد برپا کرنا ہے نہ ہی ظلم کرنا ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرنا ہے۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ إِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ جَدِّي، کہ میرا مقصد کیا ہے، میں طلب کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جد حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اور میرے بابا علی مرتضیٰ کی امت کے درمیان جو ہے وہ اصلاح ہو، پس میں اس اصلاح کی طلب کی خاطر جو ہے وہ حرکت کر رہا ہوں اور سفر کا آغاز کر رہا ہوں۔ لہٰذا انما خرجت لطلب الاصلاح وانما خرجت للاصلاح، یہ دو انداز اس جملے کو بیان کیے جائیں، لیکن حضرت نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح، للاصلاح نہیں فرمایا۔ بس یہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ اصلاح جو حضرت سید الشہداء جس کی خاطر تشریف لے جا رہے ہیں، یہ اصلاح کیا ہے؟ دیکھیں عزیزان محترم، ایک اصلاح معاشرے میں وہ ہوتی ہے کہ جہاں دو افراد کے درمیان جھگڑا ہو جائے، آپ اس جھگڑے کو ختم کریں اور کوشش کریں کہ ان کے درمیان صلح و آشتی برقرار ہو جائے، دوستی قائم ہو جائے، یہ جو نزاع ہے، یہ جو جھگڑا ہے، یہ ان کے درمیان سے ختم ہو جائے۔
اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے تو اس جھگڑے کا خاتمہ کیا جائے۔ کیسے خاتمہ کیا جائے؟ ایک فرد اس زوج کے گھر سے، مرد کے گھر سے لیا جائے، ایک فرد اس عورت کے گھر سے لیا جائے۔ اب یہ دونوں ان کے مسائل کو بیٹھ کر ڈسکس کریں، جائزہ لیں آپس میں کہ ان کے درمیان مسائل کیا ہیں اور ان کے درمیان اصلاح کیسے قائم ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وہاں ایک یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ دونوں خاندانوں سے معتبر افراد کو، بزرگ افراد کو، ریش سفید افراد کو، جن میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ان کے درمیان اصلاح کر سکتے ہیں، وہ قیام کریں اور اس خاندان کے ان دو جوانوں کے درمیان یا ان زوجین کے درمیان جو اختلاف ہے اس اختلاف کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ بھی ہے اصلاح، اس اختلاف کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن ایک دفعہ دو خاندانوں میں صرف ازدواجی اختلاف نہیں ہے، اور کوئی اختلاف ہے، میراث کا جھگڑا ہو گیا ہے، یا ویسے دو خاندان کے دو افراد آپس میں ہمسائے تھے، ہمسائیگی کا جھگڑا ایجاد ہو گیا ہے، یا بس اوقات بچوں پہ جھگڑا ہو گیا، بچوں نے آپس میں شرارتوں میں آپس میں جھگڑا کیا، وہ جھگڑا والدین تک سرایت کر گیا اور دونوں کے والدین آپس میں جو ہے وہ ان کے درمیان اختلاف ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان صلح کرانا یہ بھی اصلاح ہے۔ کیا حضرت سید الشہداء اس اصلاح کے لیے خروج فرما رہے ہیں کہ خاندانوں کے درمیان چپکلش ہو چکی ہے، اس کی اصلاح کی جا سکے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے، اس کی اصلاح کی جا سکے؟ یا نہیں، حضرت جس اصلاح کی لیے جا رہے ہیں وہ اصلاح فساد کے مد مقابل میں ہے، یعنی بگاڑ ایجاد ہوا ہے، ایک اس بگاڑ کی اصلاح کرنا اور اسے دوبارہ راہ راست پر لے کر جانا، یہ ہے وہ مقصد جس کی خاطر حضرت سید الشہداء قیام فرما رہے ہیں اور اپنے گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ انفرادیت کی خاطر اور انفرادی مسائل کو یا جزئی مسائل کو لے کر خدشہ وارد نہیں ہوا ہے، بلکہ اسلام کے اندر یہ جو بگاڑ ایجاد ہو رہا ہے اس کی اصلاح کرنا اور اسے دوبارہ اس نقطہ آغاز تک منتقل کرنا، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور بہت اہم ضرورت ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت سید الشہداء کے قیام سے وہ مسئلہ حل ہو گیا؟ کیا حضرت سید الشہداء نے جو شہادت دی تو اب امت بالکل ٹھیک ہو گئی؟ وہ بگاڑ جو ایجاد ہوا تھا وہ بگاڑ بالکل اس کا خاتمہ ہو گیا، امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقدار اور تعلیمات کی طرف واپس لوٹ آئی؟ تو نہیں، ایسا تو نہیں ہوا۔ تو پھر حضرت سید الشہداء کے قیام کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ تسلسل کے ساتھ انہی مطالب کو جو ہم بیان کر رہے ہیں ان کی طرف متوجہ ہوں، یقیناً آپ لوگ متوجہ ہیں اور آپ نے ان کا مطالعہ پہلے سے کر رکھا ہے اور آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ ہم بیان کر رہے ہیں قراءات اسلام کی، کہ اسلام کے بارے میں جو نظریہ اسلام پیش کیا جا رہا ہے اس نظریے کی تبیین کا ذکر ہو رہا ہے، کہ جہاں مد مقابل امامت کی جانب سے، خلیفہ الہی کی جانب سے، جانشین پیمبر کی جانب سے اس کی صحیح قراءت کا بیان ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ بیان ہوگی، لوگوں کے ذہنوں پر موجود ہوگی، لوگوں کے دلوں میں موجود ہوگی، لوگوں کی زبانوں سے، لوگوں کی کتابت سے، لوگوں کی تحریر سے وہ آئندہ نسلوں تک منتقل ہوگی، اور لوگ اسلام کے صحیح پیغام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اسلام کا ایک پیغام وہ ہے جو حسن مجتبیٰ دے رہے ہیں، ایک پیغام وہ ہے جو شام کا حاکم دے رہا ہے، ایک پیغام وہ ہے جو حسین ابن علی دے رہے ہیں، ایک پیغام وہ ہے جو حاکم شام دے رہا ہے، اور ان دو پیغاموں میں اسلام کا صحیح پیغام کون سا ہے؟ یہ امت کا کام ہے کہ وہ آئندہ نسلوں تک اسے منتقل کرے۔ اور اگر سید الشہداء یہ قیام نہ فرماتے تو یہ بطور کلی وہ قراءت اسلام جو ہے وہ اس کو بالکل محو کر دیا جا رہا تھا، بالکل اس کو مٹایا جا رہا تھا۔ اب حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے اس قیام کے ذریعے سے اسلام کا وہ درست چہرہ متعارف ہوا، اور اس چہرے کو متعارف کرنے کے لیے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسلام کی آبیاری اور سربلندی کے لیے
جہاں انسان کو مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں انسان مال خرچ کرتا ہے، جہاں انسان کو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا نام خرچ کرنا پڑتا ہے وہاں انسان اپنا نام خرچ کرتا ہے، اور جہاں انسان کو اپنا خون بہانا پڑے وہاں انسان کا وظیفہ ہے کہ وہ اسلام کی اقدار کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتے۔ لہذا بیان ہوا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اسلام کی ان آئیڈیالوجی اور ان اقدار کو اگر آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ مٹ رہی ہیں تو انسان کا وظیفہ ہے کہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے ان کو احیا کرے اور ان کو بیان کرے، ان کو بیدار کرے۔ بطور کلی ان کا خاتمہ معاشرے سے نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا فرماتے ہیں واجب ہے قیام کرنا یہاں پر، ولو اس کے لیے سینکڑوں افراد کی قربانی دینا پڑے۔ پس نظام اسلامی کو قائم کرنا، اسلامی تعلیمات کو نافذ کرنا یہ وظیفہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف تشریف لائیں گے تب اسلامی قوانین کو بیان کیا جائے گا، تب ان اسلامی قوانین کے اجرا کے لیے جد و جہد کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی۔ ابھی ہمارا کوئی وظیفہ نہیں بنتا ہے، چونکہ یہ قرأت ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ ہمارا کوئی وظیفہ نہیں ہے اس بابت۔ حکومت کے حصول کے لیے، حکومت کی تشکیل کے لیے، قوانین اسلامی کی تدوین کے لیے ہمارا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ یہ امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف آئیں گے اور وہ آ کر یہ کام انجام دیں گے۔ نہیں، ہر زمانے میں ہر مومن، ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک وہ اپنا کردار اس میں ادا کر سکتا ہے وہ اپنے کردار کو وہاں پر ادا کرے اور اس نقطے تک پہنچے۔ لہٰذا یہ انسان مسلمان کہ جس انسان مسلمان پر ایک نیگیٹو تبلیغات اس زمانے میں موجود تھیں، آج کے زمانے میں بھی یہ منفی تبلیغات ایک مسلمان کو متاثر کرتی ہیں، اور یہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے، اسلامی آئیڈیالوجی سے دور ہو جاتا ہے، تو اس دوری کے پیچھے وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ ایک وجہ جو حضرت فرما رہے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام بن چکے ہیں، بس ہمارے اوپر نیگیٹو تبلیغات کا اثر ہوتا ہے، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا پرست ہیں، دنیا کے غلام ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، دین کا استعمال دنیا تک پہنچنے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کیا صرف حضرت سید الشہداء کے زمانے میں ایسے افراد تھے؟ آج کے زمانے میں ایسے افراد نہیں ہیں؟ کیا وہ جو 12,000 افراد جنہوں نے امام حسین کو دعوت دی اور خطوط لکھے کہ آپ تشریف لائیں کوفہ کی جانب، ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں گے تو ہم بیعت کریں گے، کیا یہ صرف اسی زمانے سے تعلق رکھتے تھے افراد؟ ہر زمانے میں ایسے افراد نہیں ہیں کہ جو علماء کو، فقہا کو دعوتیں دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اور پیچھے سے ان کی سپورٹ جو ہے وہ کھینچ لیتے ہیں۔ ہر زمانے میں اس قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ کیا ہر زمانے میں ایسے قاریان، ایسے مفتیان نہیں ہیں جو اپنی دنیا کو آباد کرنے کے لیے دین کا سہارا لیتے ہیں؟ ہر زمانے میں ایسے افراد موجود ہوتے ہیں۔ پس بنیادی طور پر جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان دنیا پرست انسان ہے اور دنیا تک پہنچنے کے لیے وہ دین کا سہارا لے رہا ہے، آیات قرآنی کی قراءت کر رہا ہے، احادیث ائمہ معصومین کو بطور سیڑھی استعمال کر رہا ہے اپنے دنیا کی آبادانی کے لیے، تو جان لیں کہ یہ انسان جو ہے یہ صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہے۔ اس انسان سے دوری بنائے رکھنا یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ لہٰذا ہمارا وظیفہ یہاں کیا بنتا ہے؟ ہمارا وظیفہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے، اپنی تحقیقات میں اضافہ کرنا ہے۔ اپنے علم میں اضافہ کر کے ہمیں خود کی جو کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں موجود ہیں، جو ہمارے وجود میں وہ ضعیف نقاط ہیں، ان ضعیف نقاط کو اپنے وجود سے ختم کرنا ہے، علم کی طرف آنا ہے۔
اور علم ہی انسان کو وہ نور عطا کرتا ہے کہ جس نور سے انسان اپنے آگے کے راستے کو بہتر انداز میں دیکھ سکتا ہے، بہتر انداز میں فیصلہ کر سکتا ہے، تصمیم لے سکتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان دنیا پرست ہے تو ایسا انسان دین کو اپنے لیے سیڑھی استعمال کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان عوام میں سے ہو، عام انسان ہو، چاہے وہ انسان علماء میں سے ہو، فقہاء میں سے ہو، معاشرے میں اہم پوسٹ پر فائز انسان ہو۔ دنیا پرست ہے تو وہ دنیا پرست انسان دین کو استعمال کرے گا۔ ان الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، اور دین ان کی زبان پر ایک لقلقہ ہے، وہ دین کا استعمال کرتے ہیں، فقط ان کی زبان پر موجود ہے وہ دین، ان کے وجود میں، ان کے کردار میں آپ کو وہ دین اس طرح سے اس کی جھلک دکھائی نہیں دے گی، زبان سے وہ دین کو ظاہر کریں گے۔ بس انسان اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اپنے نفس پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنی دنیاوی خواہشات کے لیے وہ اپنی دنیا کو آباد کرتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کی ہرگز خواہش نہیں کرتا۔ اس انسان کے وجود میں موت کا خوف موجود ہے، لہٰذا آپ اس انسان کو کہیں کہ مجلس عزا منعقد کی جائے، یہ دنیا پرست انسان کو، تو یہ کہے گا نہیں، میں مجلس منعقد نہیں کر سکتا ہوں۔ کیوں منعقد نہیں کر سکتے؟ چونکہ میں نے اگر مجلس منعقد کی تو میرے اوپر FIR کاٹ دی جائے گی، میں نے اگر مجلس منعقد کی تو ہو سکتا ہے میرا نام 4 شیڈول میں آ جائے، میں نے اگر دین کے معارف کو، دین کے معالم کو، دین کی تعلیمات کو بیان کیا لوگوں کے سامنے، تو میری معاشرے کے درمیان ایک ایسی شہرت ہو جائے گی کہ لوگ مجھے حکومت کے خلاف تعلیمات بیان کرنے والا بیان کر دیں گے، جس کے نتیجے میں میرے لیے مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا میں گوشہ نشین انسان اچھا ہوں، میں ان مسائل میں شرکت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ چونکہ میرے لیے دنیا میں مسائل ایجاد ہو جائیں گے، ممکن ہے مجھے اندر ڈال دیں، ممکن ہے میری موت واقع ہو جائے، میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، میں بہت ساری دوائیاں استعمال کرتا ہوں، میں ٹینشن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ انسان اس خوف سے کہ اسے موت نہ آ جائے، یہ اپنی زندگی کی حفاظت کی خاطر جو ہے وہ دوری اختیار کرے گا، خوف میں مبتلا رہے گا۔ لہٰذا بیان ہوا کہ جو حکومت کی جانب سے جو عوامل استعمال کیے جاتے ہیں لوگوں کو قابو میں رکھنے کے لیے تاکہ ان کی حکومت قائم رہے، ان میں ایک اہم عنصر یہی خوف ہے کہ لوگوں کو خوف میں مبتلا کر دیا جائے، جبکہ موت انسان کو ایک زندان سے نکال کر ایک مومن کو ایک عالیشان قصر مجلل میں داخل کرنے والی حقیقت ہے کہ الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے۔ ہم ابھی قید خانے میں موجود ہیں، اور جب انسان اس قید خانے سے نکلتا ہے تو انسان ایک عالیشان مجلل قصر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ قصر تو انسان کو، چونکہ اس دنیا میں انسان نے محلات دیکھے ہیں، عالیشان مقامات دیکھے ہیں، اس کو تشویق اور ترغیب دلانے کے لیے ہے، وگرنہ جو انسان جس کی دید خداوند متعال تک ہے، جس کی دید حسین ابن علی کی طرف ہے، وہ قصر مجلل کا خواہش مند نہیں ہے، وہ موت کی تمنا کرتا ہے تاکہ علی کے چہرے کی زیارت کرے۔ یا علی۔ بس امام حسین عالی مقام نے ان افراد کو مکہ میں جمع کیا، جو کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 700 کے قریب افراد کا اجتماع تھا، جن میں 200 اصحاب تھے، باقی تابعین افراد تھے۔ حضرت نے ان سے اجتماع کر کے کہا کہ دیکھو، یہ زندگی تمہیں اللہ نے دی ہے، تو اللہ کی خاطر اس کو قربان کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں؟ یہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے، یہ مال تمہیں اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں اسے خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ جس قبیلے میں تم موجود ہو، یہ قبیلہ تمہارے تعارف کا سبب ہے، تمہاری حقیقت یہ قبیلہ نہیں ہے، تو تم اللہ کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھاتے ہو؟
کیوں ان قبائل کے غلام بن کر بیٹھے ہو کہ جیسے بیان کیا کہ یہ سربراہ قبیلے کو اپنی طرف جو کر لیتا تھا وہ پورا قبیلہ 100 200 400 جتنے افراد کا قبیلہ تھا وہ اب درواقع اس سربراہ کا پیروکار ہے، لہٰذا وہ حاکم کا تابع ہے۔ لہٰذا لوگ اپنے ان عنوانات سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ عنوانات جو انہیں مل چکے ہیں، یہ مال ہے، یہ چھن جائے گا اگر انہوں نے قیام کیا یا دین کی تعلیمات کو بیان کیا، یہ جان ہے، یہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا پڑ جائے گی۔ جو جان قربان کرنے کا شوق جس میں نہیں ہے، جس میں محبت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، وہ ہرگز اپنی جان کو قربان نہیں کرے گا دین کے لیے، اللہ کے لیے، حسین ابن علی کے لیے۔ جو مال سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں، علی کی راہ میں، حسین کی راہ میں مال خرچ نہیں کرے گا۔ یہ بہت مشکل مرحلے ہوتے ہیں اور ہم سب ان مراحل سے عبور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کے لوگ موجود تھے۔ مثلا آج اگر ہمیں کہا جائے کہ دین کی خاطر آپ اپنی جیب سے یہ پیسہ نکالیں تو بہت مشکل ہے۔ دین کی خاطر ایک اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع میں آپ اپنا حصہ ڈالیں۔ معاشرے میں دیکھیں کتنی ہم لوگوں کی تربیت ہے، کتنی علماء کی تربیت ہے، کتنی طلاب کی تربیت ہے، کتنی عوام کی تربیت ہے۔ کیا کہا جاتا ہے ایسے موارد میں؟ وہ جو بانی ہے، جس نے اجتماع کو منعقد کیا ہے، وہ اس کا خرچہ بھی برداشت کرے۔ ہم کیوں دیں؟ کیوں؟ اجتماع ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا، مجلس ہمارے سے تعلق نہیں رکھتی، پروگرام ہمارے سے تعلق نہیں رکھتا۔ اس اجتماع میں، اس پروگرام میں جو چیز بیان کی جانی ہے وہ ہم سے تعلق نہیں رکھتی، اس کا نفع ہم تک نہیں پہنچے گا، ہم اس کے مفادات سے فیضیاب نہیں ہوں گے۔ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے علامہ افتخار نقوی صاحب نے بیان کیا کہ ہم نے وہ ایک ڈرافٹ تیار کرنا تھا تو 10 لاکھ روپے اس کے لیے مانگ رہے تھے اور ہمارے پاس وہ پیسے نہیں تھے۔ لوگوں کے پاس جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں دیں، آپ خرچ کریں اس کے اوپر۔ اور حقوق احوال شخصیہ کا قانون ہے تو احوال شخصیہ ہر شیعہ پاکستانی کے کام آتا ہے، لیکن وہ ہر شیعہ پاکستانی اس پر مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے میراث کا فائدہ لینے کے لیے تیار ہے، اس سے اپنے نکاح کا اور طلاق کا مسئلے میں فائدہ لینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس میں مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں میں مال خرچ کروں؟ یہ علماء خرچ کریں، ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بزرگان خرچ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑے بڑے مدرسوں والے افراد خرچ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیا دین صرف ان کا ہے؟ دین کے ٹھیکیدار وہ ہیں، دین کے سارے لوگ وہی ہیں، آپ لوگوں کا وظیفہ نہیں بنتا؟ نہیں عزیزان محترم، ہم سب کا وظیفہ ہے کہ ہم اپنی جیب سے مال کو خرچ کریں، لیکن چونکہ ہم اس مال سے محبت کرتے ہیں لہٰذا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ اس کی مثالیں کس انداز میں بھی دیکھ لیں کہ اگر ہم یہاں کہتے ہیں کہ ہم دین کی تعلیمات کے فروغ کے لیے آپس میں مل بیٹھ کر ایک پروگرام منعقد کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا ملت تشیع پاکستان کے لیے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آئیں بیٹھیں، پیسے آپس میں جمع کرتے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ 10 لاکھ یعنی 1 ملین دے تو یہاں ایک پیسہ جمع کرتے ہیں، ایک پروگرام بناتے ہیں، تو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ یہ تنظیموں کی ذمہ داری ہے وہ پیسہ دیں۔ یعنی ہماری ایک وابستگی جو ہے وہ مال کے ساتھ ایک ایسی ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ آپ فلاں علاقے میں تبلیغ دین مبین کے لیے تشریف لے جائیں، وہ علاقہ نہایت ہی کمزور علاقہ ہے، نہایت ہی وہاں ضعیف لوگ رہتے ہیں، آپ اپنی جیب سے سرمایہ خرچ کر کے وہاں جائیں گے تبلیغ کے لیے، تو کہا میں کیوں جاؤں وہاں سرمایہ خرچ کر کے؟ یہ ہم لوگ اس سے گزرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، انسان ان مراحل میں گرفتار ہے، ہم میں سے ہر شخص ان مراحل میں گرفتار ہے، کوئی بہت زیادہ گرفتار ہے، کوئی کم درجے کا گرفتار ہے، لیکن ان مشکلات میں ہم گرفتار ہیں۔ ہم دین کے لیے، ہم راہ ہدایت کے لیے، راہ اہل بیت کے لیے اس طرح سے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں، لہذا قبیلوں میں مبتلا ہیں۔ میرے قبیلے کا، میری تنظیم کا، میری پارٹی کا فرد اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو میں خاموش رہوں گا، وہ مخالف پارٹی کا فرد، مخالف تنظیم کا فرد اگر کوئی غلطی کرتا ہے فوراً پریس کانفرنس کروں گا، فوراً اس کو بلاؤں گا اور اس کو محکوم کرنے کی کوشش کروں گا، فوراً اس کے خلاف
منفی پروپیگنڈا اور تبلیغات کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ رائج ہے، اس زمانے میں بھی تھا اور آج کے زمانے میں بھی ہے، اور آپ سب اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سید الشہداء جن مراحل میں مبتلا تھے، جو اس زمانے کے تقاضے تھے، وہ صرف اس زمانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا صرف اس زمانے کے فقہا حاکم وقت کی تعریف کیا کرتے تھے اور حاکم وقت کے لیے تبلیغات کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان ان کے لیے جذب محبت کیا کرتے تھے؟ نہیں، آج بھی دیکھ لیں، آج بھی آپ کو ایسے طاغوت کے محب افراد دکھائی دیں گے جو طاغوت کا پرچم بلند کرنے کے لیے مؤمنین کے درمیان تبلیغ کرتے ہیں۔ کیا نہیں ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں مشاہدہ نہیں کر رہے؟ ہم حضرت سید الشہداء کا ذکر کرتے ہیں، سید الشہداء کے مصائب بیان کرتے ہیں، اور سید الشہداء پر جو ان کی شہادت کا فتویٰ دینے والے جو مفتیان ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، جبکہ ممکن ہے کسی نہ کسی انداز میں ہم خود اس میں گرفتار ہوں کہ ہم بھی زمانے کے حکمرانوں کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں بھی لوگ اسی قبائلی نظام میں گرفتار تھے کہ میرے قبیلے کے سربراہ نے یہ کہہ دیا، غلط فیصلہ بھی کیا تو میں نے اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی پیروی کرنا ہے۔ میرے قبیلے کے سربراہ نے درست فیصلہ کیا تب بھی میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اسلامی تعلیمات نے جن قبائل کو صرف میرے تعارف کا ذریعہ قرار دیا ہے اور باقی ان تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے مجھے خود اسلام نے ایک لاہ عمل دیا ہے، میں اس لاہ عمل کو بھول کر ان قبیلے کے نظام کو جیسے دور جاہلیت میں تکمیل جو ہے وہ مضبوط کیا جاتا تھا، اسی طرح سے اس زمانے میں مضبوط کیا گیا، اور وہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے۔ ہماری تنظیم غلط کرتی ہے تو بھی سپورٹ کروں گا، اچھا کرتی ہے تو بھی سپورٹ کروں گا۔ مخالف تنظیم اچھا کرتی ہے تب بھی مذمت کروں گا، برا کرتی ہے تو وہ تو میرا وظیفہ ہے کہ میں اس کی مذمت کروں، چونکہ میری مخالف پارٹی ہے۔ تو یہ ایک نظریہ ہے عزیزان محترم کہ ہر زمانے میں لوگ ایک ایسی مشکلات میں شکار ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں۔ ہماری دوستیوں کا معیار حسین ابن علی نہیں ہے، ہماری دوستیوں کا معیار علی مرتضیٰ نہیں ہے، ہماری دوستیوں کے معیار دنیا میں ہیں کہ فلاں شخص دنیاوی اعتبار سے مالدار ہے، فلاں شخص کی جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ معاشرے میں ایک اچھا سٹیٹس ہے، ایک اچھا مقام ہے، ایک اچھا بزنس ہے، ایک اچھا لباس ہے، ایک اچھی پوشاک ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا۔ وہ شخص مومن ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن میں اس کے ساتھ میرا آپس میں تناسب نہیں ہے، میری آپس میں اس کے ساتھ جو ہے وہ رتبہ میچ نہیں کرتا، لہٰذا میں اس کے قریب نہیں ہوں گا۔ دوستی کا معیار اہل بیت علیہ السلام کی محبت نہیں۔ یہ جو نماز جماعت کے اندر ایک ہی قطار کے اندر لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے کہ وہ فرد جو صاحب ثروت ہے، وہ فرد جو صاحب مقام ہے، صاحب رتبہ ہے، وہ اس نماز جماعت کے اندر ایک عام انسان کے ساتھ کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہے اور نماز کو ادا کرے۔ نماز جماعت پڑھانے والے مولانا کا ہمارے ہاں کیا رتبہ ہوتا ہے اور کیا مقام ہوتا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، حالانکہ وہ انسان اس وزیر کا بھی اللہ سے رابطہ برقرار کروا رہا ہے اور اس فقیر کا بھی اللہ سے رابطہ قائم کروا رہا ہے، لیکن اس کو رسپیکٹ نہیں دی جاتی۔ ایک انسان آتا ہے تو کہتا ہے کہ آج آپ نے نماز لمبی کر دی ہے، میری کمر میں درد پڑ گیا، اور ایک کہتا ہے کہ آپ کو نماز لمبی کرنی چاہیے، یہ کیوں مختصر سی نماز پڑھائی، ہماری نماز آپ نے ضائع کر دی ہے، ذرا مزہ نہیں آیا اس کے اندر۔ ایک کہتا ہے کہ دعا لمبی ہونی چاہیے، ایک کہتا ہے کہ دعا چھوٹی ہونی چاہیے، لیکن جب اس عالم کی جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے کہ اس عالم کی خدمت کرنا بھی ہمارا وظیفہ ہے، تب کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ یعنی ہم ان چیزوں میں مبتلا ہیں، صرف اس زمانے کے لوگ ان خصوصیات میں اور ان مسائل میں مبتلا نہیں تھے۔ ہر دور میں تاریخ اسلام ایسے افراد سے بھری ہوئی ہے کہ جو زبان سے دین کا نام لیتے ہیں اور ان کے کردار میں اور ان کے عمل میں وہ اسلام اور وہ دین موجود نہیں ہے۔ لہٰذا حضرت اسی نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ ان الناس عبید الدنیا، یہ دنیا کے غلام ہیں،
دین ان کی زبانوں میں صرف ایک لقلقہ ہے، جہاں ان کی دنیا آباد ہونا ہے دین کو وہاں موڑتے ہیں، دین کی ویسے تفسیر کرتے ہیں، ویسے تشریح کرتے ہیں، ویسے تبلیغ کرتے ہیں اور دین کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں، اور جہاں ان کے مفادات کو دھچکا پہنچ رہا ہوتا ہے وہاں دین کی تفسیر کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسے افراد موجود ہیں اور حسین ابن علی ان افراد کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے قیام کر رہے ہیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں درست راستے کی سمت کا علم نہیں ہوا۔ پس انسان اگر دنیا کی محبت میں مبتلا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے وہ فقیہ ہے، چاہے وہ بزرگوار انسان ہے، چاہے صاحب مقام و منصب ہے، چاہے وہ دنیا کے جس رتبے پر بھی موجود ہے، چاہے فقیر ہے، مستضعف ہے، جس نقطے پر بھی موجود ہے، لیکن اس کے دل میں اگر دنیا کی محبت ہے تو اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو تہذیب نفس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو انسان اپنی تہذیب نفس کرتا ہے یہ انسان اس دنیا کی محبت سے اس تہذیب نفس کے نتیجے میں آزاد ہو سکتا ہے۔ تربیت ہے، مقام تربیت پر ہم میں سے کوئی ایسا انسان کامل ہونے کا خود سے دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے انسان کامل ہونے کی گواہی وہ افراد دیں گے جن میں یہ گواہی دینے کی صلاحیت موجود ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہر مفتی اپنے لیے مرجعیت عظمیٰ کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے رسالے میں لکھتا ہے کہ اعلم کی تقلید کرنا یہ واجب ہے، یعنی خود مدعی ہے کہ میں اعلم ہوں، جبکہ اس رسالے میں لکھا جاتا ہے کہ اہل خبرہ کی جماعت گواہی دے گی۔ اسی طرح ہمارا بھی یہ مقام ہے کہ ہم اپنے لیے خود سے گواہیاں دیتے ہیں، علامۃ الدہر ہیں، بحر المصائب ہیں، خطیب اعظم ہیں۔ یہ جو آج کل ماہ محرم میں آپ کو یہ چیزیں بہت زیادہ دکھائی دیں گی کہ اگر کسی خطیب کے پوسٹر پر یہ القاب اور عناوین موجود نہیں ہوتے ہیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی خطیب کے پوسٹر پر اس کی تصویر اچھے انداز میں نہیں دی جاتی ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی خطیب کو وہ پروٹوکول نہیں دیا جاتا جو اس کا طلبگار تھا تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو دوسری جگہ سے اچھی خدمت ہو رہی ہے، اچھا پروٹوکول مل رہا ہے تو یہاں سے چھوڑ کر وہاں چلا جائے گا۔ یہ تعلیمات اہل بیت نہیں ہے، لیکن اس کو ہم اپنے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے معاشرے میں جانا ہے، ہم نے کل کو جا کر تبلیغ کرنا ہے، مجالس عظا پڑھنی ہے، لیکن یہی چیزیں ہمارے وجود میں موجود ہیں۔ تو یہی موقع ہے جو انسان حوزہائے علمیہ میں آتا ہے اپنی تربیت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ اصلاح اور تربیت کا فارمولہ کوئی الگ فارمولہ نہیں ہے، وہی ہے جو حسین ابن علی دے کر گئے ہیں، وہی فارمولہ ہے جو امیر المؤمنین نے بیان کر دیا۔ یہ سب کتابیں، نہج البلاغہ، قرآن مجید، صحیفہ سجادیہ ہماری الماریوں میں موجود ہیں۔ وہ کتابیں خوبصورتی کے لیے موجود ہیں، ہماری ہدایت کے لیے اور تہذیب نفس کے لیے نہیں ہیں۔ ہم ان سے وہ کردار حاصل نہیں کر رہے، وہ مقام حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ فائدہ ان سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح انسان جو اس زمانے میں خوف میں مبتلا تھا آج کے زمانے میں خوف میں مبتلا ہے، تو یہ انسان اپنے خوف کو برطرف کرنے کے لیے کیا کرے؟ تہذیب نفس ایک اہم عامل ہے، لیکن خوف کو برطرف کرنے کے لیے تہذیب نفس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان شجاعت کا اظہار کرے، خود کو تلقین کرے شجاعت کی، لیکن خود کو شجاعت کی تلقین کرتے وقت اس انسان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ شجاعت کسے کہتے ہیں اور حماقت کسے کہتے ہیں۔ بس اوقات ہم لوگ شجاعت اور حماقت کے معنی کو آپس میں جگہوں کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ مقام جو مقام حماقت ہے، ہم وہاں حماقت کا اظہار کر کے اس کو شجاعت کا نام دیتے ہیں کہ ہم شجاع ہیں، اور برعکس بسا اوقات جہاں شجاعت کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام کو مقام حماقت قرار دیتے ہوئے نظر انداز کر دیتے ہیں اور آگے قدم نہیں بڑھاتے ہیں، اور جو ہمارا وظیفہ شرعیہ ہے اس وظیفہ شرعیہ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ پس ایسا انسان خوف میں مبتلا رہتا ہے،
لہذا ایسے انسان کو خوف سے اپنے وجود کو باہر نکالنا ہے۔ مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو نعرہ لگایا تھا کہ استقلال، آزادی، جمہوریہ اسلامی، کیا اس نعرے سے غلط تعبیر کی گئی، غلط تشریحات اس کی گئیں کہ آزادی سے مراد کیا ہے؟ آزادی سے مراد یہ ہے کہ سر سے اسکارف اتار دیا جائے، جسم سے لباس اتار دیا جائے، عریانی کے حالت میں بازار میں آیا جائے۔ آزادی سے مراد کسی قسم کی پابندی انسان کے وجود پر نہیں ہونی چاہیے۔ آزادی سے مراد یہ ہے، جبکہ اس نعرے کے اندر وہ جو آزادی کا ذکر کیا گیا تھا وہ انسان کی غلامی سے آزادی ہے۔ دین سے آزادی کا نعرہ امام خمینی نے نہیں لگایا تھا، الہی تعلیمات سے آزادی کا نعرہ نہیں لگایا تھا۔ لہذا بعد میں جو قید لگائی، پسوند لگایا کہ جمہوری اور اسلامی، ہر جمہوریت ہمیں قبول نہیں ہے، وہ جمہوریت قبول ہے جو اسلام کے تابع ہے۔ تو یہ کیسی آزادی ہے کہ جس میں اللہ کے قوانین کو پیروں تلے روند دیا جائے اور پھر بات کی جائے جمہوریہ اسلامی کی، کہ ہم جمہوریت کے بھی قائل ہیں اور اس جمہوریت میں اسلام بھی ہے، ہم اسلام کے علمبردار ہیں، لیکن اسلام کے معارف کو بیان کرنے میں ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اور یہ بہت اس میں اہم کردار علماء کا ہے، اہم کردار ان شخصیات کا ہے کہ جن کا وظیفہ اسلام کو بیان کرنا تھا، وہ اسلام کو بیان کرنے کی بجائے کوئی اور کام میں مصروف ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ یہ جو شخصیات ہیں، یہ جو افراد ہیں جو آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں اور خواتین اپنے سر سے سکارف اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں، یہ افراد بھی فقہا میں شمار ہوتے ہیں اور مدعی ہیں کہ ہم فقیہ ہیں، مدعی ہیں کہ ہم راہبر کی سیٹ پر بیٹھنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو یہ وہی امام حسین فرما رہے ہیں نا کہ لوگ دین کے غلام ہیں، دنیا کے غلام بن چکے ہیں اور دین کو دنیا تک پہنچنے کی سیڑھی قرار دیا ہوا ہے۔ لہذا جمہوریت بھی چاہیے، اسلامیت بھی چاہیے، لیکن آزادی کا نعرہ بھی لگایا ہوا ہے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ خدا نے اس عورت کو آزاد خلق فرمایا ہے کہ یہ سر پر چادر لے نہ لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ہم اس پر ڈنڈے کے زور پر پردہ اس پر معین نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان محترم، اسلام کی غلط قراءت ہر زمانے میں پیش کی گئی ہے۔ وہاں وظیفہ ہے حضرات اہل بیت علیہ السلام کا کہ وہ اسلام کی درست قراءت کو پیش کریں تاکہ لوگوں کے سامنے یہ دونوں راستے موجود ہوں کہ یہ راستہ درست ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ اور یہ عصر غیبت میں یہ ذمہ داری علماء کو، آپ فقہا کو، آپ طالب علموں کو، آپ کے ذمہ عائد ہوتی ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچیں اور اس حقیقت کی تبیین کریں اور بیان کریں۔ پس اگر انسان تحدید سے خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں حقیقت کو بیان کروں گا تو میرے لیے یہ مشکلات آ جائیں گی، مجھے جیل میں بند کر دیا جائے گا، میرے لیے مشکلات آ جائیں گی، FIR ہو جائے گی، تو بالآخر وہاں انسان کا وظیفہ ہے کہ اپنی قوت ایمانی پر اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، اتقاء کرتے ہوئے اگر انسان کے لیے مشکل آتی ہے تو وہاں صبر کا دامن تھامنا یہ ایک انسان مومن کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، مشکلات آئی ہیں، دین کی خاطر مشکلات آئی ہیں، بیان ہوا کہ دین کی خاطر انسان اپنا مال قربان کرتا ہے، دین کی خاطر انسان اپنا نام، اپنی جو عزت ہے اس کو قربان کر دیتا ہے۔ تو اگر جان کی ضرورت پیش آئے تو انسان اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ بس اگر دین کی وجہ سے میرے نام پر لطمہ آتا ہے، میرے نام پر حرف آتا ہے، میرا نام 4 شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے، میرے نام پر FIR کاٹ دی جاتی ہے، تو یہ FIR بھی باعث افتخار ہے، یہ 4 شیڈول بھی باعث افتخار ہے۔ کیوں؟ چونکہ دین کی خاطر ہے، اللہ کی خاطر ہے، تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی خاطر ہے، یہ میرے ماتھے کا جھومر ہے، میرے لیے اعزاز کی باعث ہے کہ میرے لیے یہ جو پابندیاں ایجاد کی جا رہی ہیں، یہ جو دھمکیاں ایجاد کی جا رہی ہیں، یہ جو خوف و قطر ایجاد کیا جا رہا ہے، یہ اسلام کی وجہ سے ہے، اسلامی تعلیمات کی وجہ سے ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کو بیان کرنے کی وجہ سے ہے، علی کا ذکر کرنے کی وجہ سے ہے، حسین کی مصیبت پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ تو انسان کا وظیفہ ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے وظائف میں ان چیزوں پر
توجہ کریں۔ لہٰذا انسان اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے جہاں مطالعہ کرتا ہے، جہاں تحقیق کرتا ہے، جہاں انسان کتاب خانوں میں، لائبریریوں میں بڑی بڑی موٹی موٹی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، وہاں اس انسان کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ الہی تعلیمات کو بار بار اپنے وجود پر تلقین کرے تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو۔ اور پھر اپنے ہی نہیں، جہاں انسان مبلغ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے نمبر پر خود پر تلقین کرے، پھر دوسروں پر تلقین کرے۔ لہٰذا عصر غیبت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، زرارہ کو تعلیم دی ہوئی ہے دعا، اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار تو مجھے خود اپنی معرفت عطا فرما۔ یہ دعا کس لیے ہے؟ یہ اس لیے ہے تاکہ انسان کا یہ ایمان مضبوط رہے، انسان پختگی کی طرف آئے۔ بار بار اس دعا کی قرأت کا، بار بار اس دعا کو اپنے تعقیبات میں شامل کرنے کا کہا گیا ہے تاکہ انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اے میرے پروردگار اگر تو نے مجھے اپنی معرفت عطا نہ کی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اگر تو نے مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا، اور اگر میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا تو میں دین میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ پس ان دعاؤں کا سہارا لے کر انسان بار بار اپنے وجود پر یہ اسلامی آئیڈیالوجی، اسلامی اعتقادات کی خود پر تلقین کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، اور انسان خود کو متوجہ کرواتا ہے کہ میں نے ان معارف پر عمل کرتے ہوئے حضرات اہل بیت کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ نوجوان کا کیس آتا ہے، نوجوان کا مسئلہ آتا ہے، حنظلہ غسیل الملائکہ، بہت عاشق ہے اللہ کی بارگاہ میں جہاد کرنے کا، شادی ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صبح لشکر حرکت کر رہا ہے، اسی حالت میں نکل پڑتا ہے اور میدان جہاد میں جا کر شہید ہو جاتا ہے۔ وہ زوجہ جو ایک رات کی زوجہ تھی، اس کو اللہ کی راہ میں جہاد پر اس نے چھوڑ دیا۔ نہیں کہا، اگر انسان حب نفس اور حب دنیا کا عاشق ہو تو یہ مسائل اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ ابھی تو شادی ہوئی ہے، کچھ وقت تو صبر کر لینا چاہیے، کچھ ٹائم تو گزار لینا چاہیے، کم از کم آگے تولید نسل تو ہو جائے، ہمارا وارث تو اس دنیا میں آ جائے۔ لیکن نہیں، یہ چل پڑا اللہ کی راہ میں جہاد میں، اور اسی حالت میں جا کر شہید ہوا۔ رسول خاتم الانبیاء نے فرمایا کہ ملائکہ اس حنظلہ کو آ کر غسل دے رہے ہیں، اور یہ حنظلہ غسیل الملائکہ کے عنوان سے شہرت حاصل کی اس نے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ تھا۔ ادھر سے آپ امام خمینی کی تعلیمات کا نتیجہ دیکھیں کہ ایسے کئی حنظلہ امام خمینی کی تعلیمات میں آپ کو دکھائی دیں گے۔ کسی کا سن 10 سال ہے، کسی کا 12 سال ہے، کسی کا 14 سال ہے، کسی کا 20 سال ہے، کہ جو وصیت کر رہے ہیں کہ ہم وصیت کرتے ہیں کہ اسلام کا پرچم بلند رہے، اس نظام کو مضبوط کیا جائے، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمارا جنازہ بھی نہ ملے اور ہمارا جسد خاکی بھی اسلام پر قربان ہو جائے۔ لہذا کتنے لوگ گمنام شہید کے عنوان سے ایران میں دفن ہیں، اور کتنے لوگوں نے اپنے وصیت نامے میں اور اپنی تعلیمات میں ایسی عجیب و غریب وصیتیں کی ہیں کہ انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ جوان یہ کس مکتب سے تربیت یافتہ ہے۔ تو امام خمینی جواب میں دیتے ہیں کہ میں ہر دارین از محرم و سفر است، کہ ہمارے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ محرم اور سفر کی ان تعلیمات کا نتیجہ ہے، جو ایسے جوان تربیت پا رہے ہیں، ایسے جوان مقامات حاصل کر رہے ہیں۔ آج 8 محرم ہے اور ذکر ہے ایک ایسے شہید کا کہ جس کی شہادت امام حسین عالی مقام پر بہت گراں گزری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 افراد آتے ہیں، ایک اونٹ پر ان کا جھگڑا ہے، اور دونوں آ کر رسول خدا سے یہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان
فیصلہ کیا جائے، دونوں کہتے ہیں کہ یہ اونٹ ہمارا ہے۔ ان دو افراد میں سے ایک فرد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اونٹ میرا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اس اونٹ کو ذبح کیا جائے، اس کے جگر پر آپ کو 2 سوراخ دکھائی دیں گے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے اس کے سامنے اس کے 2 بچوں کو ذبح کیا تھا، اور مجھے معلوم ہے کہ جب بچے کو سامنے ذبح کیا جاتا ہے تو باپ کے لیے اسے تحمل کرنا، اسے برداشت کرنا یہ اس قدر دشوار ہوتا ہے کہ اس رنج و الم کے نتیجے میں اس کے جگر میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ اس اونٹ کو نہر کریں، اگر اس کے قلب میں 2 سوراخ ہو تو یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، اور اگر سوراخ نہ ہو تو اس کو دے دیجئے گا۔ عزیزان محترم، حسین ابن علی کے غم میں 2 ہستیاں ایسی بیان کی جاتی ہیں جو منحصر بے فرد ہے، جن کی مظلومیت و مصیبت حسین کے لیے ایک کڑی آزمائش کے طور پر ہے۔ ایک ہستی کا ذکر کل بیان کیا، علی اصغر، اور ایک ہستی کا آج ذکر کریں گے جو علی اکبر ہے۔ وہ فقیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عالم رؤیا میں حضرت سید الشہداء کو دیکھا، ان کا تمام بدن خون سے زخمی تھا اور ان زخموں سے خون جاری تھا۔ پھر دوبارہ حضرت سید الشہداء کو عالم رؤیا میں، عالم مکاشفہ میں میں دیکھتا ہوں کہ تمام زخموں کو التیام ہو چکا ہے، ٹھیک ہو چکے ہیں سوائے 2 زخموں کے۔ سوال کرتا ہوں یا ابن الرسول اللہ وہ باقی زخم کہاں گئے؟ کہاں عزاداروں نے عزاداری کی اور میرے اکبر و اصغر پر آنسو بہائے، وہ تمام زخم ٹھیک ہو گئے، تو مولا یہ 2 زخم کیوں ٹھیک نہیں ہوئے؟ کہا ایک اکبر کا زخم ہے، ایک میرے اصغر کا زخم ہے، اور یہ 2 زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ لہٰذا وہ عالم جب سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتا ہے اور حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھتا ہے، کہا جاتا ہے علی اکبر کے مصائب پڑھو، جب مصائب پڑھ کر واپس آتا ہے عالم رؤیا میں دیکھتا ہے حسین کی ماں آئی ہے کہ ذاکر تو نے علی اکبر کے مصائب کیوں پڑھے؟ آئندہ یہ مصائب نہ پڑھنا، اب میرے حسین کو قرار نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس 2 مصیبتیں تاریخ اسلام میں ایسی بیان کی جاتی ہے جو امام حسین کے لیے بہت گراں ہیں، بہت دشوار ہے، اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب امام حسین سے یہ علی اکبر اذن جہاد لینے کے لیے آیا، اور وہ علی اکبر جو حسین کے لیے بہت اہم مقام رکھتا تھا، اور دن میں 2 مرتبہ علی اکبر کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، بوسہ دیا کرتے تھے، علی اکبر کو پیار کیا کرتے تھے، اور جس کو دیکھ کر حسین کے قلب کو ڈھارس ہوتی تھی، تسلی ہوتی تھی، چونکہ نانا کی شبیہ ہے، اور وہ حسین اذن جہاد لینے کے لیے علی اکبر اذن جہاد مانگ رہا ہے، اور حسین کیسے جہاد کی اجازت دے؟ حسین نے ایک مایوسانہ نگاہ ڈالی، حسین نے ایک ایسی نگاہ ڈالی کہ تاریخ میں مکتوب ہے، مرحوم لکھتے ہیں جعفر ششتری کہ 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات پر حسین ابن علی پر موت کی کیفیت دکھائی دی گئی۔ ایک مصیبت یہی مصیبت ہے کہ علی اکبر اذن جہاد لینے آئے ہیں اور نانا کی شبیہ اذن جہاد مانگ رہی ہے، عمر سعد پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اے عمر سعد اللہ تیری نسل کو منقطع کرے، اے عمر سعد اللہ بھی تجھ پر ایسے ہی لوگوں کو مسلط کرے۔ پھر علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر جاؤ خیام
شام میں مستورات سے اجازت لو۔ اب بنی ہاشم کا پہلا جوان آیا، اب مستورات نے حلقہ بنایا۔ علی اکبر کی زندگی میں علی اکبر سے وداع کرنے کے لیے ماتم کیا گیا۔ فاضل دربندی نے نہیں معلوم کہاں سے پڑھا، لیکن تحریر کر دیا کہ بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا۔ یقیناً سختی و دشواری کو بیان کرنے کے لیے کہا ہوگا۔ علی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں خیمے سے، اب مستورات پھر اندر بلا لیتی ہے، اب پھر اجازت لینا چاہتے ہیں، اب پھر کوئی بلا لیتی ہے، اور کہیں زینب بلاتی ہوں گی، کہیں سکینہ بلاتی ہوں گی، اور کہیں ام کلثوم بلاتی ہوں گی، اور یقیناً اکبر کی ماں کے لیے اب بہت دشوار ہے اکبر کو اجازت دینا۔ لیکن حسین ایسے موقع پر آگے بڑھتے ہیں، ان مستورات سے کہتے ہیں کہ علی اکبر کو اجازت دی جائے، یہ علی اکبر ذات خدا میں فنا ہو چکا ہے، اور یہ علی اکبر اللہ کی راہ میں شہید ہوگا۔ حسین پر موت کی کیفیت کا ذکر بھی علماء نے ذکر کیا، لیکن یہ بھی بیان کیا کہ حسین نے خود اکبر کو تیار کیا، بابا علی کی زرازے بے تن کروائی اور خود تیار کیا، سواری پر سوار کیا، کہا جاؤ اللہ کے حوالے۔ علی اکبر جانا چاہتے ہیں، حسین پھر بلاتے ہیں کہ علی اکبر واپس پلٹو، نانا کی زیارت کرنا ہے، واپس تشریف لاتے ہیں، اجازت پھر طلب کی جاتی ہے۔ ایسے علماء نے ذکر کیا ہے کہ متعدد مرتبہ علی اکبر نے اذن جہاد لیا اور رخصت ہوئے، حسین نے واپس بلایا، کہا بابا اگر اجازت نہیں ہے مجھے، کہا نہیں اجازت ہے جاؤ۔ علی اکبر چل پڑے، اور جوں جوں گھوڑا تیز ہوتا ہے حسین کے قدم بھی تیز ہو جاتے ہیں، علی اکبر کے پیچھے جاتے ہیں، اور واقعاً بہت سخت ہے علی اکبر سے وداع کرنا، اذن جہاد دینا۔ میدان جہاد میں اترتے ہیں اور تعارف کرواتے ہیں میں حسین کا لخت جگر علی ہوں، اب وہ علی آ گیا اور جس کا سب اشقیاء کو انتظار تھا، اور جس کو شہید کر کے حسین کو عزادار بنانا چاہتے تھے، اور جس کو شہید کر کے حسین ابن علی کے لیے کربلا میں مشکل ایجاد کرنا چاہتے تھے، لیکن علی اکبر نے شجاعت حیدری کا مظاہرہ کیا، 120 افراد کو واصل جہنم کیا۔ اب علی اکبر پر پیاس کی شدت کا غلبہ ہوا، اب واپس پلٹتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اب بابا جان کیا پانی کا کوئی گھونٹ مل سکتا ہے کہ میں اس پانی کو پی کر ان دشمنان خدا کو واصل جہنم کروں؟ کہا علی اکبر ہماری صورتحال تو آپ کو معلوم ہے، اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دو اور شاید یہاں سے کوئی تسکین مل جائے، اور فوراً کھینچ لی، اور بابا یہ زبان تو میری زبان سے بھی خشک ہے۔ اچھا علی اکبر یہ انگوٹھی اپنے منہ میں ڈال دو اور جاؤ جہاد کرنے، ان قریب نانا سیراب کریں گے اور دادا علی استقبال کو آئیں گے۔ علی اکبر آتے ہیں میدان جہاد میں، اور یقینی بات ہے اور شجاعت حیدری کا مظاہرہ کرنے والوں سے جہاد کی ان اشرار میں طاقت نہ تھی، اور چھپ کر وار کیا جاتا ہے، کوئی گرز مارتا ہے، کوئی چھپ کر نیزہ سینے میں مارتا ہے۔ اکبر بابا حسین کو بلاتے ہیں۔ اب یہاں مقتل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ
کہ جب حسین کو صدائے اکبر آئی، اور پدر بے پسر زانو بے زانو رسید، حسین سوار نہیں ہو پائے اور جلدی جانا چاہتے ہیں اور لیکن سواری پر سوار نہیں ہو رہے، اور وہ آنکھوں کا نور چلا گیا، اور اکبر کی لاش پر حسین کو آنے میں اب بہت دشواری ہوئی، لیکن جیسے ہی پہنچتے ہیں اور پہلے سے ایک مستور کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کون سی مستور ہے، اور بھیا میں آپ کو پرسا دینے، اور پہلے پہنچ گئی۔ علماء تحریر کرتے ہیں حسین بہن کا ہاتھ پکڑ کر خیام کی طرف آئے۔ اب یہاں تحریر کرتے ہیں اکبر کے سینے سے اس نیزے کو اور برچھی کو نکالا۔ مرحوم ششتری لکھتے ہیں یہ وہ دوسرا مقام ہے جہاں حسین پر موت کی کیفیت اور آثار نمودار ہوئے، اور جیسے ہی اس نیزے کو نکالا اور خون کا فوارہ ابھرا، علماء بیان کرتے ہیں حسین نے اس خون کو لیا، آسمان کی طرف اچھالا۔ 3 ہستیوں کا خون حسین نے آسمان کی طرف اچھالا تھا، اور جن میں کوئی قطرہ واپس نہ لوٹا۔ ایک علی اصغر کا خون، ایک علی اکبر کا خون، ایک عصر عاشور خود حسین ابن علی کا خون تھا۔ یہ دوسرا وہ مقام تھا جہاں حسین پر موت کے آثار نمودار ہوئے، اور جس کو روکنے کے لیے زینب عالیہ پہلے پہنچ گئی کہ بیٹے کی لاش کو بھائی کیسے تحمل کر پائے گا، اور حسین ابن علی از اکبر کی لاش کو کیسے خیام کی طرف لے جائے۔ اور جب اکبر نے آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، ایسے اکبر کا خون اس رہوار کی آنکھوں تک پڑا۔ اکبر اس رہوار کی گردن کو اپنی باہوں سے لپیٹ لیتے ہیں، اور یہ رہوار اشکیا کی طرف چلا جاتا ہے، اور کوئی تیر مارتا ہے، اور کوئی نیزہ مارتا ہے، اور کوئی تلوار سے وار کرتا ہے، اور قطعوہ عربعن عربعا، اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب اکبر کو حسین کیسے اپنے خیام کی طرف لے جائے، نہیں معلوم کیسے اکبر کو خیام کی طرف لائے، لیکن تیسرا مقام یہی مقام تھا جب اکبر کو خیام کی طرف لائے۔ حسین جب اکبر کو رخصت کر رہے تھے اور تب شبیہ پیمبر تھا، لیکن جس کیفیت میں لائے ہیں وہ شبیہ پیمبر اربعن اربع ہو چکی ہے۔ اور یہ وہ تیسرا مقام ہے جہاں مرحوم ششتری لکھتے ہیں حسین کے وجود پر موت کے آثار نمودار ہوئے۔ یا ابا عبداللہ، آپ نے اپنی دونوں آزمائشوں کو نہایت کامیابی سے تکمیل کیا۔ اصغر کی آزمائش میں بھی سرخ رو تھے، اکبر کی آزمائش میں بھی سرخ رو تھے۔ ان دونوں مواقع پر تاریخ میں عباس کا ذکر نہیں ہے، چونکہ اکبر کی شہادت پر وہ حیات میں تھے، لیکن اصغر کی شہادت سے پہلے شہید ہو چکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ ماتم حسین۔